فیضان امجد ہیں بادامی باغ لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی میری تو رسائی عثمان بزدار تک نہیں ہے. آج انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم چاروں شانے چت ہو گئی. میں آپ کے توسط سے عثمان بزدار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور پی ڈی ایم تو چاروں شانے چت ہو گئی، آپ مہنگائی اور بے روزگاری کو کب چت کریں گے؟ تو اور شہباز شریف کی کارکردگی کو کب پیچھے چھوڑیں گے؟ تو فیضان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال ہی درست نہیں ہے. یہ کسی اور لیول کا کھیل ہے، یہ مائکرو لیول کا، یہ صوبائی یہ، اور پھر خاص طور پہ بزدار صاحب جیسا بندہ، شریف آدمی، ڈیسنٹ آدمی، لیکن لمیٹڈ آدمی، نو ایکسپیرینس، نو ایکسپوئر. ایک ذہین پڑھے لکھے آدمی کو لے جا کے اگر آپ کسی ایسے پروجیکٹ پہ، مجھے خود جب میں مساوات کا، روزنامہ مساوات کا میں ایڈیٹر ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے کہا تو میں نے پہلے انکار کیا. میں نے کہا بھی میرا تو تعلق کوئی نہیں ہے ڈیلی جرنلزم سے، میرا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو اس طرح اچھا، حالانکہ میں الحمدللہ اس وقت بھی نون تھا، لیکن ماہ ناموں اور ہفت روزوں تک کی دنیا تھی میری، میں ڈیلی جرنلزم کا بندہ نہیں تھا. بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کسی کام کا، تو اس سے توقع وابستہ کرنا وہ کوئی اپنی تو عقل سے باہر ہے، اور اب تک باہر ہے. آپ یقین کرو، یہ بجائے یہ پی ٹی آئی نے اب تک نون لیگ کو پنجاب میں پروموٹ کرنے کے علاوہ کام کوئی نہیں کیا. یہ دعویٰ ہے میرا. کوئی چودھری پرویز علائی یا علیم خان، نہ میرے وہ رشتہ دار ہیں، نہ میرے وہ کلاس پر ہیں. میں کوئی بندہ ہوتا، لوگوں کے ذہنوں سے ان کے نام نکل چکے ہوتے، ان کی شکلیں بھول گئے ہوتے لوگ جو یہ کر گئے اس ملک کے ساتھ. نہ ان کو صحیح طریقے سے چور ڈاکو لٹیرے، یہ گردان تو کوئی گردان نہیں. نہ بتاؤ تو صحیح، نہ ہوا کیا ایک 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 چیز. اچھا 50,000 اکیلا ایل ڈی اے اگر ایکسپلور کر لیں، یہ کوآپریٹیوز کا اسکینڈل نکال لیں تو طبیعت خوش ہو جائے اور سمجھ آ جائے. سو آپ عثمان بزدار بیبا شریف آدمی، تو یہ نہیں، آپ میری ہائٹ اور میرے وزن کے بندے کو کہو کہ بھی 2.5 من کی بوری اٹھاؤ تو میں گردن ہی توڑواؤں گا یا ہاتھ جوڑ کے. تو اس طرح کا کام ہے وہ. آپ سوال آپ کا ٹھیک ہے، لیکن پوچھ آپ غلط بندے سے رہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ، یہ پرائم منسٹر سے پوچھنے والی بات ہے. اور ایک فٹ نوٹ میں جاتے جاتے آپ کو عرض کر دوں، یہ راتوں رات ہونے والا کام نہیں ہے. انہوں نے ایک تو تیاری پوری نہیں کی پی ٹی آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے آج تک یہ لوگوں کو بتا نہیں سکے، ورنہ آتے ہی بتاتے کہ بھائی یہ ہو چکا ہے اس ملک کے ساتھ، اور اس میں تقریباً اتنا عرصہ لگے. کہاں تو وہ اتنی چونکہ بڑکیں ماری ہوئی تھیں، اس لیے لوگ ادھر ہی لوگوں کی سوئیاں پھنسی ہوئی ہیں. تو یہ بے روزگاری اور مہنگائی یہ ایشو ہی اور ہے. یہ عثمان بزدار صاحب کا کھیل نہیں ہے، کچھ اور طرح کے لوگوں کا کام. السلام علیکم ویورز. پہلا سوال ہے نوید ملک صاحب کا لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ بلاول کا کہنا ہے کہ اب ہم طے کریں گے کہ اسپیکر کون ہوگا. تحریک عدم اعتماد دوبارہ کب لانی ہے، اور عمران خان کو کب گھر بھیجنا ہے، یہ چیزیں ایوان طے نہیں کر سکتا. بلاول بھٹو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو نوید ملک صاحب ایک چھوٹی سی کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی، وہ سن لیں. ایک لومڑی تھی جو اونٹ کے پیچھے پیچھے یہ سوچ کے چل پڑی کہ اونٹ کا نچلا ہونٹ بالکل اب لٹکا ہوا ہے اور گرنے والا ہے، اور جو ہی یہ گرے گا تو میرا لنچ یا ڈنر ہو جائے گا. کوئی اس طرح کا اس کی سوچ تھی اس لومڑی کی. وہ چلتی گئی. ظاہر ہے اونٹ کا نچلا ہونٹ جس طرح کا ہوتا ہے، وہ احمق کو تو یہی دکھائی دیتا ہے نا کہ وہ گرنے والا ہے، حالانکہ اس کے اونٹ کی شیپ ہی ایسی ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیزرٹ میں وہ اونٹ تو چلتا رہا،
وہ اپنا راستہ بھول گئی، اور پھر مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کو یا ویورز کو بے پناہ بھیانک موت ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے ہر کسی کو۔ ڈیزرٹ میں بندہ راستہ بھول جائے، کوئی جاندار راستہ بھول جائے، اور تو اس سے زیادہ سسکا کے مارنے والی موت شاید کم ہی کہیں ہوتی ہو، بغیر پانی کے، بغیر ڈائریکشن کے۔ اس کی وجہ ہے کہ صحرا جو ہے وہ بڑا ہی ناقابل اعتبار ہوتا ہے، اور امیر کا لفظ بھی جو ہے نکلا ہے امر سے، اس پتھر سے جو صحرا میں بھٹکنے سے روکتا ہے۔ پرانے زمانوں میں چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، جیسے مکہ واز اے ویری اسمال ٹاؤن بھی نہیں کہنا چاہیے، اب تو ڈیفینس بھی کئی گنا بڑا ہوگا اس زمانے کے مکہ سے۔ وہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھیں، تو اس زمانے میں وہ آبادی کے ارد گرد وہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے جو بھٹکنے سے روکتے تھے۔ کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، وہ ایک اشارہ ہوتا تھا کہ اس پتھر سے آگے نہیں جانا۔ چونکہ میرا تھوڑا ایکسپیرینس ہے ڈیزرٹ کا، یہ بڑی بھیانک چیز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو پہاڑیاں سے تودے سے بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد یکدم اگر وہ جو وینڈ ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھو تو بالکل پلین ہو چکا ہوتا ہے، سو یو جسٹ کی ناٹ میک آؤٹ، اور پھر جو ہوتا ہے وہ خدا کی پناہ۔ سو یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ یہ بلاول اینڈ دی ادر بیبی، یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں، اتنے فرسٹریٹ اب جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد بھی ان کی یہی کیفیت ہے، تو اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن یہ گریسفل بھی نہیں ہے۔ پلیز ٹیک یور ٹائم، اور ادروائز یہ بالکل جس طرح کی بڑھکیں یہ ڈے 1 سے مارتے آ رہے ہیں، یہ اسی طرح کی ایک اور بڑھک ہے، اس کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ ویسے تو ہمارے سیاستدانوں کے 95% باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ مثلا میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، پچھلے دنوں میں غور کیا ہوگا آپ نے، عدم اعتماد والا قصہ، اس سے پہلے جب یہ سینٹ کا سرکس چل رہا تھا، یہ جس میں یوسف رضا گیلانی جس کے نتیجے میں برآمد ہوئے، تو میں تو چینلز پہ بھی کامنٹ کرنے سے انکار کر دیتا تھا کہ یہ میرے نزدیک یہ بے منی ہے، بے تکی بات ہے۔ اس سے عوام کی زندگیوں پہ، ان کی صحت پہ، ان کے حالات پہ، ان کی غربت پہ، ان کی جہالت پہ رتی برابر کون آئے؟ مثلا اگر ابھی شیخ بھی ہوتا تو کیا تھا، یہ آ گئے تو کون سی توپ چل جائے گی؟ جو بندہ وزیر اعظم کے طور پہ کوئی ویسا قابل ذکر کام نہیں کر سکا، وہ چیئرمین سینٹ بھی ہو جائے تو کون سی توپ چل جائے گی؟ بہرحال تو یہ لومڑی ہے جو اونٹ کے تعاقب میں جا رہی ہے کہ جب اس کا نچلا اونٹ گرے گا۔ یہ ایک حکایت ہے، یہ میں نہیں مثال دے رہا، ایک بڑی مشہور حکایت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یوسف رضا گیلانی الیکشن جیت گئے ہیں، اچھا، اور میڈیا پہ بھی یہی چل رہا ہے، لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اپسیٹ ہو گیا۔ بالکل اپسیٹ نہیں ہوا، قطعاً اپسیٹ نہیں ہوا۔ یہاں ایسے نابغہ بھی ہیں، آج میں نے 1-2 کالمز پڑھے ہیں کہ جی عبدالحفیظ شیخ چونکہ کوئی اوتار ہے، آیا ہوا ہے وہ IMF سے، تو یہ تو ریاستی اور حکومتی اور حکومت نہیں، اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ تک وہ ہنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اپسیٹ تو ہرگز نہیں ہے، چونکہ تھرو آؤٹ میڈیا میں یہ بہت، میں کسی الہام کی بات نہیں کر رہا، میرا تو رپورٹنگ کا یا اس طرح کا میرا تو بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات کو مذاق تو نہیں ہے، زبان زد عام تھا کہ یہ ایک نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا جس کا فیصلہ فوٹو فنش میں ہوگا۔ اور جو بہت آگے جا رہے تھے وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اگر PTI بہت کم مارجن سے جیتتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی شرمندگی اور دھچکا ہوگا۔ اچھا، یعنی اس کا بہت کم مارجن سے جیتنا، یہاں تک تو بحثیں ہوتی رہی ہیں ٹی وی پہ، تو ہاؤ کین وی سے کہ یہ بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے؟ ہرگز
اپسیٹ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ آئی واز فلی پریپیئرڈ کہ یہ خبر بھی آ سکتی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, اس میں ایک انڈیکیشن بڑی عجیب و غریب ہے, دلچسپ ہے, خوبصورت ہے, ہیلدی ہے, صحت مند ہے, کہ ان لوگوں نے پیسہ ویسا باقی فیکٹرز کیا میں ان میں نہیں جاتا, ان لوگوں نے ایک غیر سیاسی آدمی کو, سیاستدانوں نے آئی ایم ایف کے ایک نمائندے کو اس کے خلاف مزاحمت, میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, پیسہ ایک ریالٹی ہے, پیسہ تو ہماری پولیٹکس ہے ہی پیسہ. میرا تو یہ زبان زد عام جملہ ہے کہ پاکستان کی سیاست ہے کیا؟ دولت کے ذریعے سیاست, سیاست کے ذریعے دولت. یہ شیطانی چکر جو ہے, یہ اس کو میں نے اس طرح ڈیفائن کیا ہوگا, ڈیفائن بھی میں نے 25-26 سال پہلے کیا تھا, اور کچھ نہیں. وہ تو اپنی جگہ پہ باقی فیکٹرز ہوں گے, بٹ کامن سینس کی بات ہے. وہ ٹھیک ہے, لائلٹی تو پہلی ملک کے ساتھ ہونی چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ, کہ بین الاقوامی اس طرح کے جو ادارے ہیں ٹھیک ہیں, ہم مقروض ہیں, ہم نے قرض دینا ہے اور وصول کریں جیسے بھی سود خور وصول کرتا ہے, لیکن یہ تو انتہا ہے نا کہ اس طرح کے بندے کو آپ وائس رائے بنا کے پاکستان میں بھیج دیں. وائس رائے ہی ہوتا ہے نا, یہ مالی قسم کا وائس رائے, یہ معاملات کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. سو وہ ایک ریئیکشن بھی ہوگا, اس میں جو ہماری روایت ہے سیاست کی وہ بھی ہوگی. لیکن بہرحال لیٹس پرے کہ اللہ جو کرے اس ملک کے لیے بہتر ہو. اور ملک سے اگین میری مراد ہے عوام. اس کے پہاڑوں کا آپ نے کیا بگاڑ لینا ہے, اس کے میدانوں کا, کھیتوں کا, کھلیانوں کا, سمندروں کا, دریاؤں کا, چشموں کا, وہ تو الحمدللہ وہ تو ٹھیک ہے. جب بندہ ملک کی بہتری ہو تو بنیادی طور پہ آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار ملک کے عوام کی بہتری ہو. بہرحال دعا کریں کہ یہ راس آئے پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو. تھینک یو ویری مچ.